ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا اسٹیم کا، تو اسٹیم جب لیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر لونگ کی بھی اسٹیم لیتے ہیں، اور کوئی ایک کوئی بام ہوتی ہے وہ بھی ایڈ آن کر کے جو ہے وہ اسٹیم لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لونگ والی اسٹیم زیادہ اچھی ہے یا وہ بام والی اسٹیم زیادہ اچھی ہے؟ لونگ والی اسٹیم ہی دینی چاہیے، کوئی بام استعمال نہیں کرنا چاہیے. بام میں مینتھول ہوتا ہے کہ کسی بچے کو دمہ ہے یا الرجیز ہیں اور بڑھ جائیں گی، سفوکیشن بڑھے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اونلی یوز سمپل لونگ اور گرم پانی کے ساتھ ڈالیں. اس پہ اپنے اسٹیمر پہ بہت اچھا ایک بات کی کہ اسٹیم جو ہے نا بہت کس طرح دینی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹیم کو بچہ کبھی کبھی ماؤں کے ساتھ جب اسٹیمر پہ آتا ہے ایسے، تو ایک تو ماں بھی ڈر رہی ہوتی ہے، ابا دے رہے ہوتے ہیں، ابا بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اور جو گھر والے اگر کوئی دے رہے ہیں تو وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ پاؤں جل جاتے ہیں جو دے رہا ہوتا ہے، بچے بھی جل جاتے ہیں. ہمیشہ سیف پلے کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چھوٹا بچہ آپ کو اسٹیم دینا ہے دن میں 3 مرتبہ. آپ نے ایک بچے کو شولڈر پہ لیا اس طرح اور پیچھے اسٹیمر یا پتیلا رکھ لیا اور پیچھے سے کپڑا ڈال دیا، تو جو بچہ ہے وہ آرام سے اسٹیم لے لے گا. اب یہاں پہ صوفے پہ بیٹھا ہے اور پیچھے اسٹیم آ رہی ہے، بچہ آرام سے لے لے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو یہ چھوٹی سی چیز ہے بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ٹوٹکا ہے آف دا ہاؤس، اور اس سے چلنے کے خطرات 0% ہیں. اور بچوں کو کچھ بچوں کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، آف کورس اس سے نہیں ہوگی، نہیں ڈر لگتا ہے. آپ اور میں بھی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ یہ فیشل کراتی ہیں تو انسان ویسے ہی ڈر جائے کہ کچھ دیر بعد آپ کو گھٹن شروع ہو جاتی ہے. فیشل بھی اگر آپ اس طرح کریں تو ایک تو آپ کے منہ کا جو اسکن ہے وہ جھلسے گی نہیں، اور آپ ایزیسٹ وے میں جو ہے نا آرام سے آپ اسٹیم لے لیں گے. بالکل، اس میں صرف اور صرف کپڑا ایسے ڈالنا ہے پیچھے سے، زبردست. اور بچہ بھی آرام سے سکون سے لے لیتا ہے. مائیں بھی سیف ہوتی ہیں اور مائیں بھی ڈرتی نہیں اور آرام سے دے دیتی ہیں. ہاں، اس پہ جلنے کا بھی خطرہ بالکل 0% ہے نا، جی بالکل، ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور اسٹیم کا تو آپ نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بڑی اچھا کہوا بھی بتاتے ہیں ہمیشہ آج کل، کیونکہ فلو جو ہے وہ سب کو ہو رہا ہے، گلے میں کھڑکڑ خارش، بہت گلا میرا خود ایسے ہی پرابلم ہے میرے ساتھ بھی. تو بتائیے کوئی جو آپ کہوا شیئر کرتے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور لطف اندوز ہو جائیں گے. بالکل. ایک چیز ٹوٹکا ہے اور بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے جو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، صدیوں سے جو لوگ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. گرم پانی میں ادرک کا پانی لیں، ادرک کو اچھی طرح بوائل کریں، اس میں اجوائن ملائیں، ہلکا سا سینمن ملائیں، شہد اچھا والی کوالٹی کا شہد لے لیں، اور دن میں 2-3 دفعہ چھوٹے چھوٹے کپس پورے گھر کو پلاتے رہیں. یقین کریں کہ آپ کے گھر میں کھانسی کا جو دور اگر چل بھی رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جس کو میوکس زیادہ آتا ہے اس کا بھی میوکس ڈرائی ہو جائے گا. اجوائن بہت اچھا کام کرتا ہے. اجوائن سے بہتر میں نے اپنے لیے بھی میں جو استعمال کرتا ہوں، اجوائن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. سر کوانٹٹی بھی مینشن کر دینا، ایسا نہ ہو لوگ زیادہ کوانٹٹی نہیں، بس اتنا سا کپ لینا ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں. اجوائن کتنی شامل کریں؟ صرف 1 پنچ، 1 پنچ یوز کرنی ہے. 1 پنچ ہی ٹیومرک بھی یوز کرنی ہے جو ہلدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور 1 پنچ ہی آپ نے دال چینی اگر ڈالنا ہے ٹیسٹ کے لیے تو آپ دال چینی بھی ڈال دیں، ہنی میں اسٹائر کریں اور پئیں، آپ اس کو ویسے ہی ٹیسٹی ہو جائے گا. واہ زبردست. اور اس میں شہد کی کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے آپ کو جتنا ہائی وہ رکھنا ہے. ویسے بھی شہد اینٹی الرجی کا کام بہت اچھا کرتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی انفلیمیٹری پروسیس کو، جیسے ٹیومر ہے کہ ہلدی جو ہے وہ آپ کے اینٹی انفلیمیٹری کا کام کرتا ہے. اجوائن کو اگر آپ پڑھیں بھی تو اینٹی الرجی کا کام کرتا ہے. جیسے لونگ ہے، آپ لونگ کو آپ درد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دانت کے درد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لونگ کا تیل آپ لوگ پاؤں میں لگاتے ہیں، گھٹنوں میں لگاتے ہیں کہ درد کم ہو جائے. تو وہ یہ چیزیں بہت مفید ہوتی ہیں. بالکل. ہوم ریمیڈیز کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، اور دوسری طرف ایک 30-20% جو ہے وہ ایلوپیتھک ڈرگس پہ آتے ہیں. ادروائز آپ جتنی کوشش کریں کہ اگر ہوم ریمیڈیز پہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. واو، یہ تو ایک کہوا ہو گیا، اور یہ آپ نے ویزلین کا بتایا اور اسٹیم کا بتایا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سارے ٹوٹکاز ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کوئی اور آپ جگہ شیئر کرنا چاہیں تو. کس چیز کے لیے، کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یہ کارآمد ہے اور لوگوں کے فائدے کی بات. دوسرے ایک فائدے کی چیز ہے وہ ہے دہی. دن میں اگر آپ دہی کھائیں، رات کو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میوکس بنتا ہے، دہی کا کانسیپٹ کھائیں. آپ کا روز دہی، چھاچھ والی دہی پئیں، آپ کا پیٹ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا. واو. آپ ڈیلی بیسس پہ صبح ارلی مارننگ ایک دہی، چھاچھ والی دہی، پانی والی، کوئی دودھ نہیں ملائیں، چھاچھ والی دہی پئیں. اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. جن کو فلو ہے وہ پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں. اب آپ کو اس کا کانسیپٹ بتاؤں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں پروبائیوٹکس ہیں، پری بائیوٹکس ہیں، لائف کلچرز ہیں.
آپ یہ سوچیں کہ پیٹ کے اندر جا کے پوری باڈی میں آپ کے کتنے پروبائیوٹکس چھوڑے گا. پروبائیوٹک کیا کام کرتا ہے؟ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے, آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے, آپ کی لڑنے کی طاقت, جو خراب والے بیکٹیریاز اور وائرس یا فنگس آتے ہیں اس کے خلاف لڑنے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے آپ کی باڈی میں. اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے جس کو آج تک کسی کو فارمولہ نہیں پتا کہ بنتا کیسے ہی ہے. بالکل, تو زبردست, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین کو سن کر بھی حیرانی ہوئی ہوگی کہ جن کو فلو ہے, لیکن ٹائم آپ نے بتایا کہ دن کے ٹائم آپ نے جو ہے وہ چھاچھ بنا کے پینی ہے, اور اس کے اندر آپ زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, زیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا, ٹیسٹ کے لیے تو بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. زبردست. تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل بہت ہی اسٹرانگ امیونٹی آپ کی ہو جائے گی, اور آپ جو ہے وہ دیگر جو بیماریاں عجیب و غریب ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ پولیوشن ہے کراچی میں, اگر آپ نکلتے ہیں گھر سے باہر تو بیماریوں کا انبار جو ہے وہ آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی اگر ایک نئی بیماری آئی ہے منکی پاکس, اس کو لے کر بھی لوگ جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب دماغ میں فطور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف و ہراس ہے کہ کہیں یہ کووڈ کی طرح تو نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے لوگوں کا ڈر دور کریں اور ان کو بتائیں کہ منکی پاکس سے کیا ڈرنے کی سچ میں ضرورت ہے. اچھا, منکی پاکس سے پہلے آپ نے جو پولوشن کی بات کی, تو اس سے پہلے اس کے لیے میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں, اسٹیم, ماسک اور ویزلین. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر انسان کے لیے جو باہر بھی جا رہا ہے یا وہ بھی ہے. کووڈ نے ہمیں سکھایا ماسک پہننا, تو آپ کیوں نہیں پہنتے ماسک؟ ماسک آپ کو ڈسٹ سے بچاتا ہے, بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچا لیتا ہے. اسٹیم آپ استعمال روز کریں, جب گھر سے نکل رہے ہوں, گھر پہ آئیں اور رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح اسٹیم لے کے سوئیں. دن میں 3-4 دفعہ ویزلین ناک کے اندر لگا لیں, ویسے ہی آپ کی پروٹیکشن اتنی بڑھ جائے گی. منکی پاکس اسٹل ایک ابھی صرف ڈراؤنا خواب ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ حقیقت میں آیا نہیں ہے. نہ ادھر کسی کے سمٹمز آئے ہیں, سندھ میں تو آف کورس آئے ہی نہیں ہیں. اور منکی پاکس زیادہ تر ان لوگوں کو ہوا تھا ایک زمانے میں جب یہ ساؤتھ افریقہ کی ڈیزیز ہے, اور کچھ 1900 کچھ میں یہ ڈائگنوز ہوئی تھی, اور ان پیشنٹس کو زیادہ تر ہوئی تھی جن کو ایڈس تھا. HIV پازیٹیو تھا ان کا, یا ایڈس تھا, ان کو زیادہ تر پازیٹیو تھی, یا ان کی جن کی بہت ہی قوت مدافعت کم ہے, امیونٹی بالکل لوور سائڈ پہ, تب وہ منکی پاکس ہوتے ہیں. اس کی کوئی ابھی ویکسین نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, پریونشن نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو آف کورس ان کو آئسولیشن وارڈ میں ڈالیں گے, جیسے چکن پاکس ہوتا ہے اسی طرح. اب چکن پاکس میں بھی جیسے ایک ڈیز کا ہے فیکٹر, اس پہ 7 days to 14 days کا ایک پیریڈ ہوگا, اور اسی پہ جو ہے وہ اس کو آپ کو آئسولیشن میں رکھنا پڑے گا. مزید اس پہ بارے میں بات کرنا, ڈاکٹر صاحب ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر رہے تھے ہم بچوں کی امیونٹی کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو کھلا کر ان کی امیونٹی کو مضبوط بنا سکتے ہیں. پہلے تو ویجیٹیبلس, جو انڈر گراؤنڈ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اس پہ سب سے زیادہ آکسیجنیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کھلائیں, اس سے امیونٹی بے حد بڑھتی ہے. دوسرا آپ نے بڑی زبردست بات کی دہی والی, دہی پلائیں. فروٹس, اس میں بنانا سب سے پہلے, کارنز ہیں جو فولیٹ دیتا ہے, کھجور, جو لوگ کھجور کھا لیتے ہیں دن کی 4, نو ڈاؤٹ ان کی ہر منرلز ان کو مل جاتا ہے. واو. دوسرا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں بار بار, زیادہ تر رمضانوں میں نکلتا ہے, وہ ہے چیا سیڈس, تک ملنگا جو ہوتا ہے. اس کی افادیت دیتی ہیں کہ لائن سے اس کی لسٹ ہے وٹامنس کی, اس میں منرلز اور وٹامنز ہی وٹامنز ہیں, لیکن لوگ فوکسڈ ہی نہیں کرتے اس پہ. بالکل, اگر کرتے بھی ہیں, ملتا بھی ہے تو ذرا 2 نمبر ملتا ہے. اچھا, اس میں بھی 2 نمبر چیز جی بالکل. اچھی اگر کوئی چیز اچھا مل جائے تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے ٹیومرک کی بات کی, ٹیومرک میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ٹیومرک بھی کئی دفعہ بالکل 2 نمبر ملتا ہے, عجیب سا, وہ کام نہیں کرتا. تو اچھی کوالٹی کا ٹیومرک لیں, ویسے ہی ٹیومرک کی چائے بنا کے پہ ویسے ہی آپ کی انفلیمیشن کم ہو جائے گی. ویٹ لوزنگ فیکٹرز میں چیا سیڈز ہیں, یوگرٹ سب سے پہلے آپ کے ویٹ کو کم کرتا ہے. دہی آپ کے ویٹ کو گراتا ہے, فیٹ لوزنگ مٹیریل کی طرح کام کرتا ہے. ہم لیتے ہی نہیں ہیں, ہمارے تو پتہ نہیں کہاں کا کانسیپٹ میں. ہم لوگ عجیب و غریب ڈائٹس کرنے میں پیچھے لگے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے. بچوں کو تو امیونٹی بڑھانے کے لیے اب آپ کو انڈا ہے, آف کورس اگر انڈا الرجیز نہیں کرتا تو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے. اب ہم فیٹ پہ لگ جاتے ہیں, جیسے ہی بچہ بڑا ہوا, گرو ہوا, یہ ہم سیریلیک کھلا رہے ہیں,
پتہ نہیں کون کون سے برانڈ کے سیریلیک آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اب جو آج کل مارکیٹ میں جائیں تو شیلف پہ وہ بچوں کے فوڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں. مگر کیوں؟ میرا سوال ہوتا ہے کیوں؟ جب آپ گھر پہ باہنر ہو ہے خواتین, گھر پہ ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, کھانا بنائیں پراپر, ان کو کھلائیں, ان پہ ٹائم دیں. ہم نے شروع میں ایک بات کی جس پہ ہم نے موٹیویٹ بھی کیا عورتوں کو کام کرنے کے لیے, اور ہاؤس وائفس, موسٹ آف دا ہاؤس وائف, میں کہتا ہوں سلوٹ ہے ان پہ کہ وہ ہاؤس وائف مطلب شی از دا لیڈر آف دا ہاؤس. مگر کیا کشاں یہ جو ڈیکیڈ گزر رہا ہے اس میں میرے پاس جو بچے آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک سٹائل کے بچے آ رہے ہیں. اس میں لینگویج بیریئرز ہو گئے ہیں, اسپیچ ڈیلے ہو گئی ہے, ہسٹری لیتے جاؤ پتہ چلتا ہے 8 گھنٹے جو ہے بچہ جو ہے وہ فون پہ ہے. ڈائریکٹ جب سے پیدا ہوا ہے, جب سے بس 1.5 مہینے میرے پاس ویکسین کے لیے آئیں گی, فون آن کر دیں گی. میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, مطلب کیا فون؟ میں نے کہا اللہ کا نام لو. بالکل, کھانا کھلاتے ہوئے بھی سر بچوں کو فون دکھاتی ہیں. اللہ کا نام ہی نہیں لیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے جو سنت طریقے بتائے آپ اس پہ راضی, آپ اس پہ تو جائیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. ہم تو پتہ نہیں کس دنیا میں پلنا شروع ہو گئے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری امیونٹی اس لیے بھی کم ہوگا, ہم بیمار بھی اس لیے زیادہ ہوتے ہیں. ہم اللہ کا نام لیتا نہیں ہے, ہم بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں, ہنستے ہنستے مذاق مستی کرتے کرتے, ٹی وی دیکھتے دیکھتے, موویاں دیکھتے دیکھتے, میوزک سنتے سنتے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. بے شک. تو جو سنت طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہی چیزوں پہ جائیں. تو آپ امیونٹی کی بات کرتی ہیں, امیونٹی یہ ہے, امیونٹی غذا تو آپ کھلائیں, غذا کھلائیں نا, اچھے والے غذا کھلائیں, گھر میں بنائیں, بسم اللہ پڑھ کے بنائیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا ہے کہ کچن میں کیسے کام کرنا ہے, کچن میں گھسنے کی دعا ہے تو برکت ہی برکت ہوگی. میں کہتا ہوں 99% خواتین کو کسی کو یاد نہیں ہوگی, 1% کو یاد ہوگی کسی کو, جو حافظہ ہوں گی یا جو عالمہ بن رہی ہیں, وہ 1% ہی ہیں. بالکل صحیح کہہ. وہ میری معصوم بہنیں جو ہیں وہ ہر کام کرتی ہیں, ان کے بچے بیمار بھی نہیں ہوتے ماشاءاللہ. بے شک. اور ہمارے بچے جو ہے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوتے ہیں, اس لیے پڑے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا بنائی ہے. ہمیں تو کچن میں جانے کی دعا ہی نہیں یاد. بالکل, ہر چیز کے لیے دعا ہے لیکن ہم لوگوں کو نہیں یاد. بچپن میں تو یاد, ہم کہتے ہیں ہماری نیند اڑ گئی, ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, ہمیں ڈپریشن ہو گیا. بھائی نیند کی دعا ہے, سونے کی دعا ہے. جی, سوتے ہوئے کچھ کلمات ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے اور صحیح ٹائم پہ سونا چاہیے. اب ایک الفاظ اللہم بسم کا منہ تو آیا, یعنی یہ یاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. پھر آپ نے اگر ایک چیز ہے, آپ 4 دفعہ الحمد شریف پڑھیں, 3 دفعہ کل پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا نام یاد کر کے درود شریف پڑھ کے پھر سوئیں, نیند نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. پھر جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں, میں نے کہا ان پہ بہت سلوٹ ہے, میری ماں بہنوں کی طرح ہیں, مگر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہیں آج کل. نہ ایکسرسائز کرتی ہیں, ویٹ بڑھ جاتا ہے ان کا, بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں, بچے ان کے گیجٹس پہ ہیں. آج کل کیا کیسا مطلب ایک الگ دور ہے. اور کچھ ہائی سٹینڈرڈ جو وومنز ہیں ان کا تو الگ ہی ایک سٹائل ہے, بریکفاسٹ, لنچ, ڈنر, اور شاید پھر ڈنر کے بعد شور بھی ان کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں, تو سپر بھی کر لیتے ہیں رات کو 12-1 بجے. تو آج کل بالکل ایک الگ ماحول ہو گیا ہے. بالکل. اور خواتین کا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہسبینڈ چھوٹے لگتے ہیں ان سے عمر میں, اور وہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اتنا کھاتی ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپریس ہو جاتی ہیں, اتنی زیادہ اوور ایٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں, پھر شک بھی ہسبینڈ پہ کرتی ہیں. تو یہ بھی غلط بات ہے نا. اپنے آپ کو آپ فٹ رکھیں تاکہ آپ جو ہے کہیں جائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو لگے تو صحیح, ورک آؤٹ کریں, اپنے آپ کا ویٹ کو سٹائل کر کے اپنے فگر کو مینٹین رکھیں, اپنے بچوں کو تربیت دیں, اچھی تربیت دیں, فون سے دور رہیں. بالکل. میں تو کہتا ہوں فون صرف ایک ہی چیز ہے جو فون ہے, فون سے دور رہیں, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بالکل. اور یہی سب سے ایک زمانے میں آپ نے دیکھا مسالے خود کوٹتی تھیں, مسالے, یعنی یہ ان چیزوں پہ دوبارہ آ جائے, میں کہتا ہوں ہیلتھ زیادہ اچھی ہو جائے گی.
بالکل ایسے ہی ہے. باتیں تو سب سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن عمل نہیں کوئی کرنا کیونکہ ہم اب اس کمپیریزن یا کمپٹیشن کے دور میں چلے گئے ہیں. یہ 2023 یعنی 2020 سے لے کے 23 میں اتنا کمپٹیشن اور کمپیریزن ہو گیا ہے کہ لوگ صرف نفسا نفسی میں بھاگ رہے ہیں. میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ ہے. تو یہ جو ورکنگ وومن کی بھی بات کر رہا ہوں نا, ان کو بھی ایک جوش و جذبہ ہو گیا کہ میں اپنے شوہر سے آگے کیسے نکل جاؤں. آج کل یہ ایک بڑا ایک فیکٹر ہو گیا ہے. او مائی گاڈ. ایک یہ بھی بہت بڑا وہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہوں. آپ شوہر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اگر شوہر سے آگے بڑھنا جائیں گی تو آپ کو نقصانات ہوں گے. بے شک, جب اللہ پاک نے بول دیا یہ بات کہ ہمارے سرتاج جو ہیں, ہسبینڈ جو ہیں, وہ ہم سے بالا تر ہیں ہمیشہ, تو یہ بات تو اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو وہ بے وقوف ہے. آپ جو خواتین زیادہ تر باہر کام کر رہی ہیں ان کو زیادہ تر وہ بالا تر ہی ہونا کی کوشش کرتی ہیں. اگر شوہر کی تنخواہ اگر 50-60 ہزار لاکھ روپے ہے اور بیگم کی تنخواہ اس سے زیادہ ہو گئی یا اس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہو گئی تو آف کورس وہ اس کو بالکل حاوی ہونے کی کوشش کرے گی. تو ایسے بہت ساری سچویشن میں آپ کو کہا نا, میں پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ہوں, میں تو روز ہی ایسے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہوں. سب کے راز میرے دل میں ہی رہتے ہیں کیونکہ میرے پاس بہویں آتی ہیں تو ساسیں بھی آ رہی ہیں, نانیاں بھی آ رہی ہیں. اس نانی جو ہے وہ ساس بھی بنتی ہے اور نانی بھی ہوتی ہے. بالکل. ایک دادی جو ہے وہ ساس بھی بنتی ہے اور پھر دادی بھی ہے اور نانی بھی بن جاتی وہ. تو سبھی میرے پاس آ رہی ہوتی ہے. سب کی اسٹوریاں جو ہے میرے دل میں رہتی ہیں.